السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے ناخلف نالائق جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے، اور بہت جلد یہ لوگ اپنے ہلاکت اور گمراہی کے انجام کو پا جائیں گے، دوچار ہو جائیں گے، ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ مگر وہ جس نے توبہ کیا اور جو ایمان لے آیا، نیک اعمال انجام دیے، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 60 یعنی 59 60 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، آپ یاد کیجئے اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان آیتوں کے اندر سعادت مند لوگوں کا، نبیوں کا، ان کی اتباع کرنے والوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرنے والوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے والوں کا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان کو چھوڑ دینے والوں کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ناخلف نالائق بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے، ہم سے پہلے جو نیکوکار لوگ گزر چکے ہیں، ہم ان کے خلف ہیں یا ناخلف ہیں، یعنی ہم ان کے لائق بعد میں آنے والے ہیں یا ہم ان کے نالائق بعد میں آنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کا ذکر فرمایا اور اچھے لوگوں کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے جو ان کے جانشین، ان کے ناخلف نالائق لوگوں کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ کہ اس کے بعد ایسے ناخلف نالائق جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ یاد رکھیے، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں ان کا انجام بالکل الگ ہے۔ جو لوگ ایک نماز دو نماز پڑھتے ہیں اور دو نماز کو چھوڑتے ہیں، یقینی طور پر وہ لوگ کافر اور منافق ہیں، یقینی طور پر۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اس کے بعد ایسے جانشین آئے نالائق اور ناخلف جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور دنیا کو ہی اصل میں اپنا مقصود بنا لیا۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا ہی چاہیے ان کو دین میں کیا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، دنیا ہی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ عنقریب اپنے گمراہی اور اپنی ہلاکت کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اس کے بارے میں امام اوزاعی نے موسیٰ بن سلیمان سے اور انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے روایت کیا کہ اگر یہاں پر نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد نماز کو چھوڑنا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ دلیلوں سے ثابت ہے کہ یہاں پر نماز کو ضائع کرنے سے مراد نمازوں کو چھوڑنا نہیں، بلکہ نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ ضائع کر کے پڑھنا، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھنا۔ نماز پڑھنا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا تو نماز میں جو ہے کنسنٹریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ نے جو دعائیں نازل فرمائی اس کی طرف نہیں ہونا، نماز کو چھوڑ کر کے پڑھنا، ہمیشہ نماز دیر سے پڑھنا، ہمیشہ جماعت کو چھوڑ دینا، ہمیشہ جماعت میں 1 2 3 رکعت کو چھوڑتے رہنا، یہ تمام کی تمام باتیں نمازوں کو ضائع کرنے میں آتی ہیں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟
الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وعلی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور یہاں پر جو نماز کو ضائع کرنے کی جو بات آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ہمیشہ ٹال کر کے پڑھنا۔ سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات بتلائی تھی واقعی کے طور پر کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعی میں سے ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ 40 سال تک جب مسجد میں اذان ہوئی تو ان کو اس وقت دیکھا گیا مسجد کے اندر 40 سال تک، کیونکہ وہ نماز کو ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ نماز ضائع ہی کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 75 بار حضرت بول دے، حضرت بول کر کے ان کی حلق جو ہے وہ سوکھ جائے، لیکن ہمارا کام وہی رہے گا کہ ہم لوگ نماز کو ضائع کریں گے۔ کیا عام آدمی، کیا طالب علم، کیا قرآن و حدیث کے ماننے اور جاننے والے، سب لوگ اس حمام کے اندر ایک ہی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبھی لوگ اس حمام کے اندر ایک ہی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ان نیک لوگوں کے بعد ان کے ایسے جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اس کے بارے میں امام اوزاعی نے ابراہیم بن یزید سے، اور انہوں نے امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بہترین اور ایسے خلیفہ جنہوں نے عدل و انصاف سے اس وقت کے حکومت کو بھر دیا تھا، انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ کیا پڑھا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اس کے بعد ایسے جانشین لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے۔ ایسے لوگ ان قریب اپنے گمراہی اور ہلاکت کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کر دیا، لیکن یہاں پر جو نماز کو ضائع کرنے کی بات ہو رہی وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر کے پڑھنا۔ اب یاد رکھیے گا، نماز کو پڑھنے کا ذکر کبھی بھی نہیں آیا ہے کہیں پر۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ کیا کہا گیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرو۔ قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان مسجد کے اندر نماز کے لیے جمع ہو تو ان کے ساتھ مل کر کے رکوع اور سجدہ کرنا، یہ نہیں کہ اپنے نیند کی خاطر نمازوں کی جماعت میں سے 2 رکعت چھوڑ دینا، 1 رکعت چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ اپنے بزنس اور کاروبار کی خاطر ہمیشہ 1 رکعت اور 2 رکعت چھوڑتے رہنا، یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں بلکہ نمازوں کو ضائع کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ نماز چھوڑنے والے ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان کو انسانوں میں بھی نہیں گنا جائے گا۔ ان کو جو لوگ نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، 2 نماز پڑھ کر کے 2 نماز چھوڑنے والے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، آپ دنیا کے قانون کے مطابق دیکھیے گا اور پوچھیے گا اور سمجھیے گا اور لوگوں کو کہتے ہوئے سنیے گا کہ یہ انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کی زندگی اسی وقت قیمتی ہے جب اس کا ہر ایک اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور جس آدمی کا اسٹیپ اس کے خواہشات کے مطابق ہو، دنیا طلبی میں ہو، اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی کی قیمت تو دنیا میں سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہی موت آ جائے گی اس کے بعد زندگی کی قیمت کیا ہے کہ نہیں، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے چند ناخلف جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، ان قریب وہ لوگ اپنے ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ فسوف یلقون غیا، فسوف یلقون غیا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ ان قریب وہ لوگ اپنے ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پر جو غیا کا جو لفظ ہے نا، غیا کا لفظ بہت سارے مفسرین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ غیا سے مراد نقصان ہے، غیا سے مراد گمراہی ہے، غیا سے مراد گناہ ہے، لیکن امام سفیان ثوری، امام شعبہ
اور امام محمد بن اسحاق نے ابو اسحاق السبیعی سے، اور انہوں نے ابو عبیدہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہاں پر غیہ سے مراد جہنم کا ایک ایسا گڑھا ہے جو انتہائی گہرا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم میں بھی پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے فویل للمصلین۔ کیا کہا ہے؟ فویل للمصلین۔ نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے۔ ویل کا مطلب کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کا ایک ایسا گڑھا جو انتہائی گہرا ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بھلا کوئی آدمی ایسا بزنس کرے گا جس بزنس میں اس کو نقصان ہو؟ بتائیے کوئی نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی نہیں کرے گا ایسا بزنس، کوئی بھی نہیں کرے گا جس بزنس کے اندر اس کو نقصان ہو۔ جہاں نقصان لگنا شروع ہوگا تھوڑا ویٹ کرے گا، اگر نقصان کنٹینیو رہا تو بزنس کو ہی وہاں سے ریموو کر دے گا۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ابھی یہاں پر اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نمازیوں کے صف میں لکھوا رہا ہے، اس کے باوجود نمازوں کو چھوڑ کر کے پڑھ رہا ہے یا نمازوں کے وقت کو ضائع کر کے پڑھ رہا ہے۔ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اگر نماز پڑھ بھی رہا ہے تو ہمیشہ اس کی ایک رکعت، دو رکعت، تکبیر اولا، یہ سب چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اسے بیپار کا، ایسے بیپار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے بیپاریوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ لوگ غیا سے دو چار ہوں گے۔ غیا سے مراد جہنم کا ایسا طبقہ جو انتہائی گہرا ہوگا اور جس کا کھانا بڑا ہی خبیث ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا ہمارا ایمبیشن ہونا چاہیے، ہم کو کس طرح۔ دیکھ لیجئے، چاہے ہم مسلمان ہو، چاہے کوئی مسلمان نہیں ہو، چاہے دنیا میں کوئی بھی کام کرنے والا ہو، کوئی بھی جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس کو آخر میں موت کے پنجے میں جانا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اور جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہی ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تو یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لیا۔ اب نماز چھوڑنے کی عادت تھی، سمجھ رہے ہو، نماز چھوڑنے کی عادت تھی، یا نماز کو ہمیشہ لیٹ پڑھنے کی عادت تھی، اس وقت کا اس وقت کر کے پڑھنے کی عادت تھی، نمازوں کی جماعت کو چھوڑنے کی عادت تھی، ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت کو ہمیشہ چھوڑ دینے کی عادت تھی، بہت کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن وہ انسان سے کے بس سے باہر نہیں ہے۔ جس انسان نے توبہ کر لیا اور اپنے عمل کو درست کر لیا، دیکھیں یہاں پر کیا ہے، الا من تاب وآمن، جس نے توبہ کیا، ایمان لے آیا اور نیک عمل کو انجام دیا۔ نیک عمل کو انجام دیا کیا مطلب؟ کہ جو غلطی ہو رہا ہے اس غلطی کو فوراً کریکٹ کرنا ہے، تو اس نے غلطی کو کریکٹ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کو جنت پانا ہے کہ جہنم پانا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی سمجھتے ہیں نا، یہ ہم لوگ خاکی ہیں، ہم لوگوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے نا، ہم لوگوں کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ خاکی ہیں۔ اللہ شاعر نے کہا یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی ہم لوگوں کے مقدر میں کیا ہے اس کو ہم لوگوں کو خود طے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو جنت میں جانا ہے، یہ بھی ہم ہی کو طے کرنا ہے، ہم لوگوں کو جہنم میں جانا ہے، یہ بھی ہم ہی کو طے کرنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے دونوں چیز بنا دیا۔ اب کیا چیز پانا ہے؟ یہی چیز اللہ نے بتایا کہ جس نے توبہ کیا اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کو انجام دیا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والا۔ یہاں پر ایک بات اور بہت ہی باریکی سے غور کرنے کی ہے۔ اللہ نے ذکر کیا نماز کا، اللہ نے کیا ذکر کیا؟ نماز کا، اور اس کے بعد کہا کہ جن لوگوں نے توبہ کیا اور ایمان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا جو ہوتا ہے نا، جو نماز چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کبھی نہیں کہتے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا من تاب، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کو انجام دیا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے
اور نیک اعمال انجام دینے لگ جاتا ہے تو اس کے پچھلے جتنے بھی برے کام ہیں سب کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. جتنی نماز چھوڑا تھا، جتنی نماز میں کوتاہیاں ہوئی تھی، جتنی نماز میں سستیاں ہوئی تھی، سب کو اللہ معاف کر دے گا. یہ عمل بھی قبول ہو جائے گا اور پچھلے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا. یہی مطلب ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا کا جو مفسرین نے بیان کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا